ایک شعر کہتا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل، برکتیں، رحمتیں ہیں۔ حدیث پاک درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود پاک کے تحفے پیش کرنا بہت ہی سعادت کی بات ہے، اور درود پاک نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ درود پاک پڑھنے کی لازمی عادت بنائیں۔ آئیے سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام کشنا کام، امام ہمام، سبت رسول ریحانۃ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دو حدیثیں سنتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ دوسری حدیث مبارک امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ امید رسول لکھتے ہیں اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سونی بھائی یار بغیر بتائے چلے گی کیا بنے گا؟ الحمدللہ سونی بھائی سے ملاقات ہو گئی ہے، ابھی جانے والے بس جمعے کے بعد روانگی کی مدینہ شریف جا رہے ہیں، آج کو جا رہے ہیں۔ عاشقوں کا حج تو مدینہ کو ہی ہوتا ہے یار، ان کے تو خیر حج کے خدا کی قرار دی، اصل مراد حاضر اس بات کرتی۔ یہ جو شعر ہے یہ شعر سرکار اعظم مجدد اعظم امام محمد رضا خان ہند کے حسان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے۔
ان کے طفیل حج میں خدا نے قرار دیا۔ اصل مراد حضرت اس بات کر کی ہے، خیر اللہ پاک ان کا سفر حج جو ہے وہ بہت مبارک رہے، برکتوں سے نوازے، شکوہ شکایت سے بچے رہے وہاں پر، اور وہاں کی گرمی، وہاں کے رش، وہاں کے کھانے پینے کے معاملات پر جو ہے وہ خاموش رہے، کیونکہ وہاں پر نا شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو نہیں چھوڑا تو یہ تو پھر ہم انسان ہی ہیں، وہ اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا تو وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بارہ ان کا سفر حج مبارک ہو، ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی کے بھائی بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، اور جتنے جا رہے ہیں عاشقان رسول، اللہ کریم ان سب کے سب کے ہمیں بھی حج کروا دے۔ آئیے قرآن پاک آج جو ہے، آج تاریخ ہو گئی 24 مئی 2024۔ سونی بھائی آج اسلامی تاریخ کیا ہے؟ جلدی پتہ ہونا چاہیے نا، 15 تاریخ ہیں، 15 ذی قعدہ شریف، ذی قعدہ الحرام، یہ حرمت والے مہینے اور بڑی برکت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان برکتوں کی ان مہینوں کی برکتیں عطا فرمائے، اور یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، ذی قعدہ، شوال، محرم، ذی قعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے جو ہے نا یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یہ دن جو ہے نا حج کے پیاری حج کی ہوتی ہے، اس میں ان مہینوں میں پیاری حج کی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ ترجمہ قرآن کنز عرفان، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ترجمہ دوبارہ سنو، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آیت مبارکہ کا شان سنو، ہمیں پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سننے کی ساتھ بات ہے۔ اس آیت مقدسہ کے شان نزول سے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ایک بار علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا کیا اسلام سچا دین ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں اسلام سچا دین ہے، تم اس پر قائم رہو۔ ایک روایت یہ مشہور ہے کہ عرب کے بنی اسرائیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے اہل عرب کو آپ کے آنے کی خبریں دیا کرتے تھے اور انہیں ہدایت کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کی پیروی کی جائے۔ یہ یہود جو تھے نا یہ خبریں دیا کرتی ہیں، وہ آئیں گے، آنے والے آئیں گے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ پھر جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو خود ان علماء نے ہی آپ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تفسیر روح البیان میں ایک روایت ضرور موجود ہے کہ وہ غریب لوگ جن سے علماء بنی اسرائیل کو کچھ دنیاوی لالچ نہیں تھا، نہ وہ انہیں کچھ دے سکتے تھے، یہ برے اور لالچی علماء ان غریبوں کو چپکے سے کہہ دیتے تھے کہ اسلام سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھ لو۔ مگر جو امیر لوگ تھے ان سے ان برے علماء کو نذرانے ملا کرتے تھے، وہ جب ان سے اسلام کے متعلق پوچھتے تو ان کے سامنے جھوٹ بول دیتے اور ٹالا مٹول کرتے، حضور علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کا انکار کر دیتے تھے۔ ان کو نظرانے میں جو ملتے تھے، پیسے جو ملتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ امیر لوگ اگر ہاتھ سے نکل گئے تو ہماری آمدنی بند ہو جائے گی۔ ان کے اس رویے سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی اے علماء بنی اسرائیل، تم توریت پڑھتے ہو، تم حق اور سچ بات کو جانتے ہو، تمہارے اندر حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تم جانتے ہو کہ تم دوسروں کو سمجھائے، جو دوسروں کو سمجھائے، دوسروں کو اچھی بات کا حکم دے مگر خود نہ عمل کرے۔
روز قیامت وہ سخت عذاب کا حقدار ہوگا، اس کے باوجود تم دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، دوسروں کو تو اسلام کی سچائی بتاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتے ہو؟ سچی بات معلوم ہو، دین کی بات معلوم ہو، دین کی بات معلوم ہو، آپ کو حق بات معلوم ہے، آپ حق بات نہیں چھپا سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ تک دین پہنچایا ہے، آپ اس کو آگے پہنچائیں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلامی سے کچھ نہ چھپائیں۔ جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کریں۔ توجہ رکھیں یہاں پر، جو علم حاصل کریں، جو دین کا علم حاصل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ جناب آپ کو میں دین کی تبلیغ کرتا رہوں، آپ کو اسلام کی طرف بلاتا رہوں، میں آپ کو نماز کی طرف بلاتا رہوں، آپ کو قرآن کی طرف بلاتے رہے اور خود اسے عارض ہے۔ نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بہت ہی واضح انداز میں، بہت ہی واضح الفاظ میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تم جو ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اس آیت سے یہ سبق ملا کہ قول اور فعل کا تضاد، قول اور فعل کا تضاد اس کو کہتے ہیں، قول و فعل کا تضاد۔ میں کچھ اور کہوں، اندر کچھ اور، میں آپ کو بتاؤں کتاب میں کچھ اور، قرآن میں کچھ اور ہے، میں آپ کو کچھ اور بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، قول و فعل کا تضاد، کہنا کچھ کرنا کچھ، دوسروں کو تو سمجھانا مگر خود عمل نہ کرنا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ اللہ پاک نے جو حق اس پہ واضح فرمایا، سب سے پہلے اس پر خود عمل کرے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے۔ یاد رکھیں ہمیں چاہیے، دیکھیں بے عملی کا نقصان پتہ کیا ہے؟ بے عملی کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے، بروز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو دردناک عذاب دے گا۔ اس کو کہتے ہیں منافقت۔ میں لوگوں کو کچھ اور بتاؤں اور آپ کو کچھ اور بتاؤں، اللہ نے ہمیں کچھ اور بتایا، میں کچھ اور آپ کو بتاؤں، یہ منافقت ہے۔ اور ایسا عمل جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند۔ اگر یہ بات دیکھیں نا، عام انسان بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں یار مثال کے طور پہ یار گل کر رہی نا میرے میں سچی گل کر دیا، لاول بیٹھنا رکھ جیڑی گل کرنی کھل کے کر، ایک ہی گل کرنا پہ ادھی ادھر کی گل کرنا پہ ادھی ادھر کی گل پوری گل کرنا کی گل ہے نسل کی۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی اس بندے کو اچھا نہیں سمجھتے جو تھوڑی بات یہاں کی کرے تھوڑی بات وہاں کی کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ جو ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے خیزر حیات ہے مولانا صاحب ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی کیا ہے۔ اب ہر عالم کو، ہر دین کے علم کو، بلکہ قرآن فرماتا ہے تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے۔ قرآن یہ فرماتا ہے تمہیں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہے تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مبارکہ فرمایا میری طرف سے ایک حدیث بھی کیوں نہ ہو، ایک بات کیوں نہ پہنچا دو لوگوں تک، آپ تک بات پہنچے۔ اب آپ یہاں پر مسافر کوئی ویکتی گفتگو سنتے ہیں، حدیث مبارکہ سنتے ہیں، اپنے ذہن میں اس کو سیو کر لیتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں۔ اب اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اب آگے تک پہنچائیں، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ قرآن ہم نے پڑھنا ہے، دوسروں کو قرآن سکھانا ہے۔ یہ مثال کے طور پر جو عالم دین ہے جہاں پر موجود ہے، اب اس کے اوپر یوں مل کے ایک قسم کا فرض ہے کہ علم کو سکھائے جو اس نے علم حاصل کیا۔ بروز معاشر سوال ہوگا، ایک تو قبر کے سوال ہے، بروز معاشر 5 سوالات ہیں۔ ہاں جی 5 سوالات کیے جائیں گے۔ فرمایا جب تک کہ بندے سے 5 سوالات نہ کر دی جائیں ختم نہ ہٹا سکے گا وہ اپنا۔ نمبر 1 جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا۔ اب علم حاصل کیا اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ علم حاصل کیا
اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ یہ 5 سوالات ہوں گے بروز محشر۔ قبر کے جو 3 سوال ہیں نا، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور علیہ السلام کا روح زیبہ دکھایا جائے گا، حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ اس کے متعلق، ان کے متعلق تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، ان مبارک ہستی کے متعلق تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ یہ 3 سوال قبر کے ہیں، اور پھر روز حشر کے یہ سوالات، اس میں علم حاصل کیا اور کہاں تک عمل کیا۔ وہ کہتے نا نصیحت خود یا خصیت، کیا کہتے ہیں اس طرح کا کوئی ہے نا محاورہ ہے، آپ دوسروں کو نصیحت خود یا خصیت، یعنی کہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود جو اس سے غافل ہیں، خود اس سے غافل ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر جو ہے اپلائی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لوگوں کو دعوت کریں، نماز خود بھی پڑھیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم نیکی کا حکم اس وقت دیں جب پورے طور پر نیک ہو جائیں اور برائی سے اس وقت منع کریں جب پورے طور پر برائی سے بچنے والے بن جائیں؟ فرمایا نہیں، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک بنا دے گا اور برائی سے بچا دے گا۔ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی سامنے کی بھائی سامنے مولویہ کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ او بھائی بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک نہ ہو، ہر ایک مبلغ ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان، خواہ پڑھا لکھا ہو، پڑھے ان پڑھ ہو۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے ان پڑھ دعوت اسلامی میں نے دیکھے، ایسا میں نے دعوت اسلامی میں ایسے ایسے ان پڑھ دیکھے، وہ درس و بیان ایسا کرے کیا پڑھا لکھا بیان کرے۔ کیوں؟ ان کو طلب تھی، ان کو تڑپ تھی دین سیکھنے کی، وہ سیکھتے تھے، سنتے تھے، اب اس کو یاد کر لیتے تھے، جو حدیثیں سنتے تھے وہ یاد کر لیتے، یہی حدیث ہے، ہاں یہی حدیث، صرف وہی بیان، لکھی بڑی بات بولتے تھے وہ۔ ایسے ایسے ہمارے مبلغین دعوت اسلامی کے میں نے دیکھے کہ جو پڑھے لکھے اتنے نہیں، لیکن الحمدللہ ان کے ہاتھوں پر جو ہے نا کئی لوگوں نے جو ہے گناہوں سے توبہ کی۔ تو کیا یہ بات یہ ہے کہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ اس کے لیے بہت آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میٹرک کیا آپ نے، آئیں دعوت اسلامی میں درس نظامی کی کلاسز جو ہے نا وہ شروع کر دی ہیں میٹرک کے طلباء کے لیے، میٹرک کے طلباء کے لیے درس نظامی۔ آپ میں جناب میں تو دکاندار ہوں، میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں کالج کو وہاں پہ نہیں جا سکتا، جامعہ المدینہ میں نہیں جا سکتا، جامعہ میں نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں، آن لائن پڑھ لیں۔ جی فارمیٹ میں ایک ہمارے اسلامی بھائی کے ہاتھ پر ایک بزرگ عیسائی جو ہے، جو ان کے مقدس کیا کہتے ہیں وہ تبلیغ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، جو پتہ کیا راہب کیا کہتے ہیں، پادری کہتے ہیں، پادری راہب وغیرہ جو بھی کہتے ہیں، بزرگ بڑی عمر میں وہ اسلام شروع کیا، انہوں نے درس نظامی کیا، عالم دین بن گئے، بڑی عمر کے یار۔ علم کے بارے میں فرمایا، علم ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جناب آپ ہمارے سے متاثر نہیں ہیں، اور یار یہ 63 دن کا کورس ہوتا ہے جس میں علم دین سکھایا گیا، ہم نے سارے کو ٹائم نہیں کہا، بڑی مہربانی ہوگی صاحب، کون کم کری گیا کری یار کی کرے، دسو بیوی بچے پالی کیا کریے، اور بھائی بیوی بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ نماز کے فرائض ہمیں پتہ نہیں، ہم بیوی کو کیا بتائیں گے؟ غسل کے طریقہ ہمیں نہیں معلوم، تو ہم بیوی بچوں کو کیا بتائیں گے؟ سیکھیں گے تو کہیں گے نا۔ تو ماں بدولت آپ سب کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، یقین کریں آپ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے مشکل کام آپ کر جاتے ہیں۔ درس نظامی آن لائن پڑھنا مشکل ہی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں ہے۔ آپ یہ عادی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر ہمارے، آپ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، بہاری شریعت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، بہاری شریعت پڑھنا شروع کرتے ہیں، مسائل کو جاننا شروع کرتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ سند کا عالم ہو، عالم دین کا علم حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں، عالم دین کے علم حاصل کرنے، سند کا عالم نہیں ہوتا، وہ بھی ہے سند کا عالم کہلاتا ہے۔
سمجھے میری بات کو؟ سند کا عالم ہے وہ بس، لیکن دین پڑھنے سے آتا ہے. بار 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 ما تکررا تکررا ما تکررا تکررا، بار بار دہرائی جائے جو بات وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. بار بار جو بات دہرائی جائے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. پیارے محترم صاحب، آئیے کچھ اب باتیں جو ہیں وہ حج کی بھی کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ سونی بھائی حج کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مبارکباد یہ مبارک ہوگی سونی بھائی، مبارک. اللہ آپ کا سفر مبارک کرے. اللہ اکبر. ابن حبان کی روایت دوبارہ میں پیش کرنے لگا، ان کی خاطر دوبارہ یہ روایت پیش کرنے لگا. پچھلی دفعہ سنی تھی آپ نے؟ پوچھو مبین بھائی رہتا ہے کھاتا سے انسان ہو یاد کچھ پچھلے ہفتے کی گل کرتے میں سنان لگا. چلو ابن حبان کی روایت، وہ جو میں نے کہا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا کیا. ہاں آگئی کچھ کو یاد آ گیا، علم غیب عطا کیا. ایک صحابی ہے نا حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حاضر خدمت میں نا انہوں نے کچھ نہیں کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا غیب کی خبر ارشاد فرماتے ہیں. ایسا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم کچھ پوچھنے آئے ہو تمہارے سوالات بھی میں بتا دوں، اس کے جواب بھی بتاؤں. جو تمہارے سوال ہیں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں، اور جو تمہارے جواب ہیں اس کے بھی جواب بتاتا ہوں. جو سوال کے جواب ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال ہوگی پھر تو. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، حضور سب کچھ جانتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا. خیر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ میدان عرفات میں ٹہلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ رمی جمرات کرتا ہے یعنی شیاطین کو شیطانوں کو کنکر مارتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی سر منڈاتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی آخری طواف پورا کر لیتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے. صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ہے میرا، یہی سوال ہے جو آپ نے فرمایا. اب ارشاد جوابی ارشاد فرمایا نبی پاک نے وسلم نے ارشاد فرمایا اے سونی بھائی وجہ رکھو، جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اب آپ نے ہر بات میں سوال میں کہنا تو پتہ لگے تسی حاضر ہو. جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے ایک اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے لیے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. جب وہ میدان عرفات میں ٹہلتا ہے اللہ پاک اپنے شان کے لائق آسمانی دنیا میں تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جب حاجی رمی جمرات کرتا ہے یعنی کنکر مارتا ہے شیطانوں کو تو قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں لکھ سکتا، کوئی ثواب نہیں اس کا لکھ سکتا. اتنا ثواب کوئی نہیں جان سکتا اس کا ثواب. جب وہ اپنا سر منڈاتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن نور ہوگا. 10 روشنیاں بچ جانا یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اقبال. میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا کی لائٹیں روشن ہو جائے وہ اقبال کی روشنی جڑی ہے نا وہ جو نور ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جب حاجی کعبہ مکرمہ کعبہ مشرفہ کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. گناہ سب معاف، سارے خطائیں معاف، سارے جرم و قصور معاف. اے اللہ ہمیں یاد کرا، اے اللہ ہمیں یاد کرا. کس کس کے والدین حیات ہیں ہاتھ کھڑا ہوں، جن کے والدین حیات ہیں ہاتھ کھڑا تھا. دونوں یا ایک دونوں میں سے جو جن کے ماں باپ یا والدہ یا والد جن کے حیات ہیں ہاتھ کھڑا تھا. اتنے والے تو بہنوں میں ہدا کیا ہاتھ لکھتے کریں آپ کے لیے مبارک ہو. سبحان اللہ کہہ دو ایک دوسرے یاد تمہیں خوشخبری دے لگا. اچھا میں منٹ لگتا تمہیں میں کہا نا 1 کروڑ کا بانڈ نکلا ہے. اچھا ایویں کہو گے مبین بھائی کتنے جے او بھائی کتنے جے بھائی آپ کے لیے مبارک ہو بھائی. آپ اپنے ماں باپ دونوں میں سے ایک کو محبت فرد محبت سے دیکھتے ہیں ایک حج مقبول کا ثواب.
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 100 مرتبہ دیکھیں جن میں 100 حج کا ثواب ان کی کرنا چاہیے. اور جنہیں ماں پیو زندہ نے کی کرو گے کہا جانے سلاو. ہاں جی تسی دسے ہم کہا جانے سلاو تنگ کرو گے انہوں نے ماں پیو نے جڑے نا دکھ تو ہوں گے ایک نظر محبت سے دیکھیں ایک حج کا ثواب. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ دیکھیں فرمایا 100 حج کا ثواب 100 حج کا اور زیادہ دیکھیں واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب اور جس کے اللہ تعالیٰ چاہے بڑھا کے دے. اللہ اکبر. جن کے تو والدین حیات میں ان کو حج مبرور گھر میں بیٹھا آگے سنتے ہیں یہاں تک کہ پیارے نکل سکتے. اللہ اکبر. حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کے ہر قدم پہ ایک نیکی گناہ مٹا دیا جاتا ہے. عرفات میں سارے گناہ معاف سارے گناہ معاف ہو گئے لیکن یاد رکھیں جس کا قرض دینا ہے وہ معاف نہیں ہوا. کیا جی قرض معاف نہیں ہوا. جیڑی زمین دبائی ہے نا واپس دینی پڑے جڑے پیسے دبائے نے واپس دینے پڑے وہ معاف نہیں ہے. ماں کو دولت حاجی سمجھتا ہے جناب میرے ساتھ کون معاف جڑے پیچھے سے سارے معاف ہو گئے لیکن جو ان کے حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ معاف نہیں ہے. جیسے یہ پیسہ دبایا ہوا ہے قرضہ دبایا ہوا ہے زمین دی بھی ہے گھر ہاتھ آیا ہوا ہے اور نہ جانے کیا کچھ یہ معاف یہ حاجی سن لے. ہاں اپنے حقوق معاف کروا کے جائیں دوسروں کے حقوق دینے ہیں جو کرنا ہے کر کے جائے یہی اس کے لیے حق ہے. اور حاجی اتنا خوش نصیب ہے حج کے لیے نکلتا ہے سبحان اللہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں اور حاجی اپنے گھر کے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اور جب تک حاجی واپس نہ آ جائے اپنے گھر تک بلکہ فرمایا 40 دن تک اس کی دعا قبول اس کی دعا قبول وہ دعائیں مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کرتے جس کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرے. سونی بھائی ہمارے دعائیں مغفرت کرتے رات میں دعا کرنے یاد تھا ہمارے فیضان مشتاق کے نمازی ہمارے سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نمازی ہمارے محلے دار جتنے بھی مسلمان ہیں آپ کی جتنے بھی جاننے والے اٹھنے والے ماننے والے ہم والا ہم پیالہ یہ اللہ سب کی بلائی صاحب مغفرت کرتے خدا کی قسم مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. پیارے محمد صاحب کیسے کیسے عظیم شان آپ کو جو ہے نا یہاں پر حج کے جو ہے نا وہ برکتیں ملی. اچھا آپ حج نہیں کیا نا نہیں جا پا رہے آپ کو ایک حج کا ٹائم پورا ہو گیا ایک حج کا ثواب. صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسے والے جو صحابی ہیں تو میلہ لوٹ گئے ساڑھے کو تو کچھ بھی نہیں وہ سب کا خیرات کرتے ہیں وہ زکات دیتے ہیں وہ حج پہ جاتے ہیں ان کو بڑی برکتیں ملتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اس پر عمل کرو تو جو فضیلت ان حج اور دیگر مالی عبادت کرنے والوں کو ملتی ہے اس سے بھی زیادہ تمہیں فضیلت ملے اس سے بھی زیادہ تمہیں فضیلت ملے. صحابہ کرام نے دعا نے اپنی ارشاد فرمائی ہے پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی فضیلت والی نیکی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد توجہ رکھیں سارے ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہیں تو آپ کو حج اور دیگر مالی عبادت کرنے والوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے محترم مدنی مذاکرہ حج میں ہر ہفتے کو ہوتا ہے کل ہفتہ ہے مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیے. مدنی مذاکرہ آج کل کے جو مدنی مذاکرے ہیں بھی مکہ مدینے کی باتیں ہوں تو ضرور دیکھیں مدنی مذاکرہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بیٹھے بیٹھے مکہ مدینہ آپ کو انشاءاللہ تصور میں آپ مکہ مدینے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ سنا ہے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی اذان کے بعد سنت عطا کیجیے گا. اس اذان کا جواب ہے بلند آواز سے جواب دیجیے گا. ہر کلمے کے بدلے آپ کو بڑی بڑی نیکیاں ملنی ہیں. ہر کلمے کے بدلے کی نیکیاں چاہتے ہیں تو اذان کا بلند آواز سے جواب دیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین علیہ الصلوۃ والتسلیم. جی اذان